دوسروں کی زندگی میں آگ کیسے لگائی جاتی ہے۔ ایک پوسٹ میں نے کل فیس بک پہ دیکھا، واقعی دل کو چھو گیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مثال بیان کی ہو، یا ممکن ہے وہ حقیقت بھی ہو کہ ایک سیدھی سادھی ہستی ہساتی فیملی، ہستی ہساتی زندگی کو لوگ کیسے برباد کر دیتے ہیں آگ لگا کر کے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خدا را لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گونگا بن کر نکلو، یعنی ایسے جاؤ جیسے وہاں آپ نے کچھ نہیں دیکھا، واپس آ کر کسی سے کچھ نہ کہو۔ لکھا کہ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا کہ بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہیں تمہارے شوہر نے کیا گفٹ دیا؟ سہیلی نے کہا کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا تمہارے شوہر کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں کہ بچہ پیدا ہونے پر کوئی گفٹ نہیں دیا؟ لفظوں کا یہ زہریلا گھول پلا کر کے وہ سہیلی تو چلی گئی، لیکن اس سہیلی کو ٹینشن میں ڈال کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آتا ہے، بیوی کا منہ لٹکا ہوا پاتا ہے، دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے اور شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ آگ کس نے لگائی؟ سہیلی۔ یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے آئی سہیلی نے اس سے کہا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری چیز، زید نے حامد سے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو؟ حامد فلاں دکان میں۔ ماہانہ تنخواہ کتنی ہے؟ حامد 18,000 روپے۔ زید 18,000 روپے میں تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے؟ اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ حامد گہری سانس کھینچتے ہوئے بس یار کیا بتاؤں۔ یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اب حامد جو 18,000 روپے میں مزے کی زندگی گزار رہا تھا، محنت سے کام کر رہا تھا، اب اس آگ لگانے کی وجہ سے اسے اپنا کام اچھا نہیں لگنے لگا۔ وہ اپنے کام سے بیزار ہو گیا، مالک سے تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی، جسے مالک نے رد کر دیا۔ نوجوان نے جاب چھوڑ دیا اور بے روزگار ہو گیا۔ پہلے اس کے پاس کام تھا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کے دوست نے جو آگ لگائی۔ ایک تیسری مثال، ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، بیٹا بھی اپنی زندگی گزار رہا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ہے، مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اسے کم وقت ملتا ہے، کم ملتا ہے۔ پہلا آدمی بولا واہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خامخواہ سمجھاتے ہو کہ بیٹا مصروف ہونے کی وجہ سے ملنے نہیں آتا ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے نہ ملنے کا۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خلش پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ بیٹا جب بھی ملنے آتا وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے، بس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دوسروں پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بولتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟
تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار رہی ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ اس طرح کے بیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد لوگ ہم سے یا ہم لوگوں سے پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں، معاشرے میں جو فسادات ہو رہے ہیں، ان کی جڑ تک پہنچا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ فساد پھیلانے والے نہ بنو، زندگی میں لوگوں کے اندر خوشیاں بونے والے، خوشیاں بانٹنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔